दोस्तों, आज माह रजब की 24 तारीख है और आखिरी बुध का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। और आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो इतना तीर बहदफ है कि सिर्फ एक बार अगर या बासितू आप लोग पढ़ लें, अल्लाह पाक को या बासितू से पुकार लें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर इतनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी का आपका रिस्क आपकी झोली में आ जाता है। या बासितों के मायने हैं एक गैबी खजाने हवाले करने वाले। अल्लाह वालों, अगर गैब से रिस्क और दौलत हासिल करना चाहते हो तो आज आपके पास मौका है। आज माह रजब की 24 तारीख है और आखिरी बुध का दिन है, आखिरी मौका है। उसके बाद बुध आपको इस महीने में, रजब के महीने में देखने को नहीं मिलेगा। और रजब का महीना कोई आम महीना नहीं, ये बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत महीना है। इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है और दीन इस्लाम का 7वां महीना है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और आज माह रजब की 24 तारीख आ गई है। देखते ही देखते 23 दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है। या बासितों का ये वजीफा पढ़ लो और एक छोटा सा सदका आप लोगों ने करना है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो हर एक बात आपके समझ में आएगी कि वजीफा आप लोगों ने किस तरीके से करना है, क्योंकि आज माह रजब की 24 तारीख और आखिरी बुध का दिन है। और अल्लाह वालों, इस दिन के मुतालिक अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ 24 तारीख नहीं है बल्कि तकदीरों को पलटने वाला दिन है। आज अगर आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब्बे करीम के दरबार से कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, सब मिलेगा। अल्लाह वालों, अगर आज ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर पूरे साल के इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुदारा आज इन कबूलियत वाली घड़ियों को मामूली मत समझना। रजब का महीना वैसे ही अजमतों वाला महीना है और जब इसकी 24 तारीख आती है और बुध का दिन आता है तो अल्लाह वालों, ये दिन आम नहीं रहता। ये वो दिन बन जाता है जिसमें बंद नसीब खुल जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, रिस्क की तंगी फरावानी में बदल जाती है और जिंदगी के अंधेरे भी नूर में बदल जाते हैं। जो बंदा भी आज या बासितों का ये वजीफा बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके पूरे साल की तकदीर को अपने फजल से संवार देंगे। गुर्बत, परेशानी, बीमारी, कर्ज, मायूसी और नाकामी को उसकी जिंदगी से निकाल दिया जाएगा। उसे ऐसी जिंदगी अता फरमा देंगे जिसमें इज्जत भी होगी, सुकून भी होगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके घर में बरकत उतरे, रिस्क के दरवाजे खुलें, दिल का बोझ हल्का हो, दुआएं कबूल हो, जिंदगी में एक नया आगाज हो जाए, तो आज माह रजब की 24 तारीख आखिरी बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा या बासितों का सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, दौलत का ये सबसे तेज तरीन वजीफा है और आजकल माजरत के साथ जितनी मुश्किलात और परेशानियां आ रही हैं वो पैसों की वजह से ही आ रही हैं। हर बंदा पैसों की वजह से ही दूसरों को धोखा दे रहा है, पैसों की वजह से ही रिश्ते बन रहे हैं और पैसों की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं। जब आप लोगों को पता है कि हर मसले का हल पैसा ही बना हुआ है तो क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से हलाल तरीके से रिस्क मांग लो। अल्लाह वालों, हर बंदा शॉर्टकट के चक्करों में लगा रहता है। कोई छोटा रास्ता मिल जाए जिससे मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, तो आज वही छोटा रास्ता आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस रास्ते को अगर इख्तियार करोगे तो इस रास्ते पर रिस्क भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेंगी। तो अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जहां पर भी आप लोग रहते हैं, बस माह रजब की 24 तारीख आखिरी बुध का इंतजार करें। और जब भी ये दिन आ जाए, जब भी 24 तारीख आ जाए, तो फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ लें, बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। इस वजीफे को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ना है, तरतीब से पढ़ना है,
اور اللہ والوں اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، توکل کے ساتھ دیکھیں، وسوسے اپنے ذہن میں اپنے دل میں مت لائیے گا۔ اگر وسوسوں کے ساتھ عمل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن توکل اور بھروسہ رب پر اگر زیادہ مضبوطی کے ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اللہ پاک اتنا زیادہ نوازیں گے، اتنا زیادہ رزق عطا کریں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی آپ نے 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ رجب کا مہینہ اور ہم دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے وظیفے لے کر آ رہے ہیں، آپ کو وظیفے بتا رہے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اسی طریقے سے بار بار وظیفے ایک تو ٹائم پر ملیں گے اور آپ لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ والوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے پیسے تھوڑی ہیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اب اللہ والوں آئے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا یہ سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور میں ہر ویڈیو میں دعا لازمی کرتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے آمین آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے اور دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے،
اور اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کی سمجھنے کی صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن جب آپ لوگ اچھی سوچ کے ساتھ، جب آپ لوگ اچھی طرح سے وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور مقصد دیکھیں کوئی سا بھی ہو، زیادہ تر مقصد رزق کے لیے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک عمل رزق کے لیے لازمی پڑھ لیں، اور دوسرا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ لیں، لیکن ایک بار لازمی پہلے رزق کے لیے، دولت کے لیے پڑھیں اور پھر دوبارہ سے وظیفہ پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک دن میں 10 بار بھی، 10 یا 100 بار پڑھ سکتے ہیں، جتنا وقت لگے، جتنے موقع ملیں پڑھتے چلے جائیں۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔
میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوت بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں،
कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखे अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़े, इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसके मतलब कि एक मुट्ठी अपने पास रख ले ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है जिसके मायने क्या है, पाक है रब की जात, अल्लाह पाक की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है या रब्बना। आपने एंड में या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों या रब्बना एक ऐसा पुर असर और मोहब्बत वाला नाम है, एक ये ऐसी मोहब्बत भरी पुकार है जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचती है। ये सिर्फ कलेमात नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये बंदे और रब के बीच बराह रास्त ताल्लुक है। रब वो जात है जो हमेशा पैदा करने वाला, पालने वाला और हमें संभालने वाला, हर लम्हे हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। और जब हम लोग कहते हैं या रब्बना तो ये गोया दिल से निकलने वाला एक दर्द भरी सदा है जो जबान से निकलकर सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यानी दरबार में पेश हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना कहना ऐसे है जैसे एक बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मजबूर होकर अपनी माँ को पुकारता है और माँ अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है। फर्क बस ये है कि हमारा रब माँ से भी ज्यादा यानी 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हम पर मेहरबानी करता है। वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। तो अल्लाह वालों आखिर में आपने या रब्बना पढ़ना है और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब होता चला जाता है। दिल में सुकून और चेहरे पर नूर और जिंदगी में रहमत आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा दुआ शुरू करने से पहले या दरमियान में या रब्बना कहता है तो उसकी दुआ ज्यादा आजिजी और मोहब्बत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होती है और कबूलियत के इम्कानात भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गम, कर्ज, बीमारी, तन्हाई, बेसुकूनी जो भी मुश्किल हो या रब्बना की तकरार यानी दिल में विर्द करने से, जबान से पढ़ने से अल्लाह पाक गैब से रस्ते उस्तुवार फरमाता है। ये पुकार बंदे को रोने, तड़पने और सच्ची तौबा की तरफ ले जाती है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फिर बख्श भी देता है। या रब्बना पढ़ने वाला जल्दी रो पड़ता है क्योंकि ये कलेमात और अल्फाज हमारे दिल की सख्ती को तोड़ देती है और हमारे दिल में आजिज़ी पैदा करती है, चेहरे पे नूर पैदा करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आखिर में रब्बे जुल जलाल को या रब्बना से पुकारना है। ये बड़ा ही दर्द भरा और बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला वजीफा है। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना ये 1 बार हो गया, या रब्बना ये 2 बार हो गया, या रब्बना ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ आपने या रब्बना को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है।
اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، بہت اچھی طریقے سے کر لیا، لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ پاک سے دولت مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے رزق مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے اچھا نصیب مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ دیکھیں میں بار بار آپ لوگوں سے یہی بات کہتا ہوں، دعا اچھے انداز میں کریں۔ اور ویسے ہی ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، بڑی مقدس تاریخ ہے، اور آج مانگیں جتنا مانگنا چاہتے ہیں، کھل کے مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کو بے شمار کا رزق عطا کرے گا۔ اگر صدقے کے لیے چاول یا چینی رکھی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ ذرا بتاتا ہوں۔ پہلے تو دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں، پھر آپ لوگوں نے پرندوں کے لیے ڈال دینی ہے۔ پرندوں کے لیے اگر چاول ہے تو پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیں، اگر ابال کے ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ کچے چاولوں میں ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو ابال لیں گے پانی میں ڈال کے تو پھر یقین کریں بہترین صدقہ ہو جائے گا۔ اور جتنی اچھی طریقے سے صدقہ کریں گے اللہ پاک اتنا اچھا آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر چینی وغیرہ لی ہے تو ایک طرف سائڈ میں رکھ دیں تو چیٹیاں وغیرہ بھی کھا لیں، تو اس طریقے سے یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے اور آخری موقع ہے۔ خدارا ان لمحات کو ضائع مت کرنا، لازمی اس وظیفے کو پڑھنا۔ ویڈیو سن لی ہے نا تو وظیفہ بھی پڑھنا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو کل پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ اللہ والوں، وقت کسی کا محتاج نہیں، وقت گزر جاتا ہے، تو لہٰذا پچھتاوا مقدر میں آئے اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔